جی میرا سوال یہ ہے، अंधकार किसे कहते हैं, अंधकार का मतलब क्या है, और अंधविश्वास किसे कहते हैं, और अंधविश्वास का मतलब क्या है। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھے سوال کیے گئے ہیں کہ اندھکار کسے کہتے ہیں، اندھکار کا مطلب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اچھا کیا ہے کہ اندھ وشواس کسے کہتے ہیں، اندھ وشواس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اندھکار سے جڑا ہے اندھ وشواس۔ تو ان دونوں بارے میں ہم بات کریں گے، دونوں کا مطلب بتائیں گے۔ اور میں آپ سے، جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پوری سنیں، اور بھئی ویڈیو کو لائک کر دیا کرو۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، سنتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی لگے کہ ہاں بھئی لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، سچائی کو سننا چاہ رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مالک سے جڑنا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے۔ تو بھئی ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا سنیں، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ اور چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں، کیونکہ جو آسمان پہ سے روشنی والا، پرکاش والا گیان آیا ہے، اس کے دوارا ہی ہم اندھکار سے نکل سکتے ہیں، اندھ وشواس سے نکل سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس دنیا کا بڑا عجیب و غریب سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کا بڑا عجیب و غریب سسٹم بنایا ہے کہ آدمی کے سامنے آدمی مر رہا ہے، دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، مگر زندے آدمی کو اپنے مرنے کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو یہ ایسا انسان اندھیرے میں ہے، بات سمجھے، کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے سامنے والے کو مرتے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ اب دیکھ تو رہا ہے، مگر دنیا کا نشہ اس پہ اتنا غالب ہے، اتنا حاوی ہے کہ دیکھ تو رہا ہے کہ میرے سامنے انسان مر رہا ہے مجھ جیسا، لیکن اس کے اندری ہوش میں اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اگر اسے یہ ہوش ہو کہ مجھے بھی مرنا ہے، تو پھر دنیا میں اس طرح سے نہ جیے جیسے انسان جی رہا ہے، ظلم جاستی کرنا، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کو تکلیف دینا۔ اگر اپنی موت کا اسے ہوش آ جائے اور اپنے مالک کی طرف لوٹنے کا دھیان آ جائے کہ مجھے مر کر اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر یہ کیوں کسی پہ ظلم جاستی کرے گا، دنیا سے دل نہیں لگائے گا۔ دنیا کی محبت ایسی بھری پڑی ہے کہ انسان کے سامنے انسان مر رہا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں اپنے مرنے کا۔ تو یہ اندھکار ہے، بڑا عجیب و غریب اندھکار ہے یہ، اس پہ غور کریں ہم۔ اب یہ اندھکار کیسے دور ہوگا؟ اگر اللہ کا محتاج بن کر اس کی کھوج کرے گا، اس سے ایمان مانگے گا، اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ میرا دھوکہ ہٹا، تو بے شک اللہ تعالیٰ پھر اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دے گا اور سچائی کی اس سے ہوش میں لے آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسے اندھکار سے روشنی کی طرف لے آئے گا۔ اب دیکھو، میرے من میں ایک خیال آیا کہ آج جو لوگ انسانی شکل میں شیطان ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، اور ہوش میں آنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، اچھی بات کو سمجھنے کو تیار نہیں، اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھتے ہیں، یہ تو دھرتی میں فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں۔ تو میرے من میں خیال آیا کہ جس دن ان کی موت آئے گی، اس دن انہیں ہوش آئے گا، پتہ لگ جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے خیال آیا کہ یہاں تو روز مرتے ہیں ایسے ظالم، اور روز انہیں موت پہ پھر ہوش آتا ہے، تو یہاں تو ہر روز مرنے مٹنے کا جہان ہے۔ ظلم کر کے بھی لوگ جو ہے روز مر رہے ہیں، اچھے کرم کر کے بھی روز مر رہے ہیں، لوگ روز دیکھ رہے ہیں مرنے کے بعد، یعنی زندگی کا سمے لے کے آتے ہیں اور پورا کر کے مر کے چلے جاتے ہیں، امتحان دے کر کے، کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے، جیسے کرم کر کے مرا ویسی بدلہ ملے گا اللہ کے ہاں۔ اب دیکھو، بڑی غور کرنے کی بات ہے
हर इंसान को पता है कि मुझे मालिक ने दुनिया में अकेले भेजा है, जो मेरा बनाने वाला है मुझे उसने दुनिया में अकेले भेजा है, और जब बुलाएगा तो अकेले बुलाएगा। कोई मेरे रिश्ता नाता, मेरा बीवी बच्चे परिवार, मुझे कोई मौत से रोक नहीं पाएगा, जानता है इंसान। तो इंसान को पता है कि मालिक की तरफ मुझे अकेले जाना है, लेकिन फिर भी मालिक का हुक्म जब पहुंचता है तो उसको ठुकरा देता है और अपने परिवार में, बीवी बच्चों में, रिश्ते नातों में ऐसे रहता है जैसे ये कभी रिश्ते नाते टूटेंगे ही नहीं हैं। इतना मगन होता है कि जैसे मुझसे कोई बिछड़ेगा ही नहीं, जैसे मुझे दुनिया से जाना ही ना हो। ये अंधकार है, ये अंधेरा है। इसके पलट में फिर अपनी मन की मर्ज़ी से ज्ञान बना लिया है कि मौत के बाद कुछ नहीं है, जो कुछ है बस यही ज़िंदगी है। सच्चाई से हटकर और झूठे ज्ञान पर यकीन बना लिया है। इसको कहते हैं अंधविश्वास। अंधेरे में विश्वास करना, सच्चाई की तहकीक ना करना। अंधेरा कमरा है, कोई कमरे में अंधेरा है, उस पर ही खामखा विश्वास करना कि फ़लाँ चीज़ वहाँ रखी होगी, चाहे वो हो ना वहाँ। अंधेरे में अनुमान लगा रहा है ऐसी, बस अंधेरे में तीर मार रहा है, चाहे वो सही लगे हैं लगे हैं। और अंधेरे में इंसान को ठोकर तो लगती है भाई, याद रखना है। तो इसे कहते हैं अंधविश्वास। अंधेरे में विश्वास करना, रोशनी को न समझना। समझ में आ रही है बात? अब गौर करने की बात है कि दुनिया के लिए इंसान की सारी कोशिश मौत पर दुनिया ही में रखी रह जाती है। दुनिया के लिए जो भी कोशिश करता है, जो भी मेहनत करता है, ज़मीन ले, मकान बना, ये कर वो कर, जो भी कुछ करता है, जो भी कोशिश करता है, वो दुनिया ही में रखी रह जाती है। सब दुनिया में छोड़ जाता है और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश साथ चली जाती है मरने के बाद। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम क्या करें, अल्लाह का ज्ञान हासिल करें, अंधकार से बाहर निकलें और अल्लाह को राज़ी करने की मेहनत में लग जाएं। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है। इस दुनिया में जिस होश में हम और आप इस दुनिया में जी रहे हैं, अल्लाह ने कुछ समय का ये होश देकर हमारा इम्तिहान लिया है, हमारा टेस्ट लिया है कि जो मेरा बंदा दुनिया में मेरी खोज करके और मरकर जाने से पहले जाने के होश में आ जाएगा, मेरी तरफ लौट आएगा, मुझे राज़ी करके आएगा, फिर वो मेरे इनाम का हकदार होगा, हमेशा का जीवन पाएगा जिसमें एक जर्रे के बराबर दुख ना होगा। बड़ा अजीब व गरीब इस दुनिया की गफलत है इंसान के अंदर कि इंसान अपने सामने दूसरे को मरते हुए देखकर इस बात के होश में नहीं आता कि आज इसका नंबर है मरने का, कल मेरा भी नंबर है? ये दुनिया को मुझे भी छोड़ना है। दुनिया के धोखे के नशे में दुनिया की दौड़ लगाता रहता है, दूसरे की मौत देखकर सबक हासिल नहीं करता और दुनिया के धोखे पर निगाह लगी रहती है, सच्चाई से हटी रहती है। तो दुनिया के धोखे में दौड़ लगाता रहता है, माल दौलत, कोठी बिल्डिंग बंगला, मोह माया में फंसा रहता है। जो जीवन का समय अल्लाह ने लिखा है, लिखवा कर इंसान आया है, उसको बर्बाद करता रहता है और दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बनाने की दौड़ में लगा रहता है। ये है अंधेरा। और फिर अपनी मर्जी का ज्ञान बना लिया कि 84 लाख योनियों में जन्म होता है इंसान का, कुत्ते का, बंदर का, फलाने का, ढिमाके का। सच्चाई को नज़रअंदाज करके कि मुझे मेरा मालिक है जो मेरे जीवन का हिसाब लेगा। अच्छा कर्म करूँगा तो अच्छा बदला देगा स्वर्ग में, बुरा कर्म करूँगा तो सजा देगा, हैं? सच्चाई से हटकर फिर अंधविश्वास का अपनी मनमानी का ज्ञान बना लिया है। ये है अंधविश्वास, अंधेरे में अंधविश्वास। तो इस दुनिया का नशा इंसान की खोपड़ी पर ज़बरदस्त छाया हुआ है। जब मौत आएगी तो मौत हर नशे को तोड़ देती है। जब मरकर जाएगा तो बहुत पछताएगा। तो कहा जाएगा कि
کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے سو گیا تھا، سچائی سے اندھا ہو گیا تھا، تیرے سامنے لوگ مر رہے تھے، تو نے اپنی فکر نہ کری، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کی دوڑ لگاتا رہا۔ اب جو تو کرم کر کے آیا ہے، تیرے کرموں کا تجھے بھرپور بدلہ ملے گا۔ جیسے کرم کر کے انسان مرے گا نا، اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پھر ویسا ہی برتاوا موت کے بعد کرے گا۔ تو بہت اچھا سوال کیا گیا تھا کہ اندھکار کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، تو سمجھ لیں، اندھکار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک مالک ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، ایک مالک ہے جس نے اسے بنایا ہے، دنیا میں اس کے جیون کی شروعات کری ہے۔ انسان کی جان اسی کے قبضے میں ہے۔ اس نے امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، مگر پھر بھی انسان اس گمان سے جیون جیتا ہے جیسے اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، اللہ کو بھلائے پھرتا رہتا ہے۔ اللہ کو بھولنا سب سے بڑی بھول ہے۔ جو انسان اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کو بھولنا سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بنے گا، اور بننے والا ہے، روز بننا ہے لوگوں کا، جو اپنے مالک کو بھلا کے جیون جی رہے ہیں، یہ سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اب دیکھو، بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان کی جان اس کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، مگر دنیا میں پھر بھی انسان ایسے جیتا ہے جیسے یہ اپنی جان کا خود مالک ہے، خود مالک ہے۔ ارے غور نہیں کرتا انسان۔ اگر انسان اپنی جان کا، اپنی ذات کا خود مالک ہوتا تو دکھ کو اپنے قریب نہ آن دیتا، تکلیف کو اپنے قریب نہ آن دیتا، غموں کو اپنے قریب نہ آن دیتا، پریشانیوں کو اپنے قریب نہ آن دیتا۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، کوئی تکلیف بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، کوئی پریشانی بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری جان کا ایک مالک ہے جس کی بادشاہت میں ہم قید ہیں۔ زمین و آسمان کے بیچ اس نے ہمیں اپنی بادشاہت میں قید کر رکھا ہے، جو چاہتا ہے ہمارے ساتھ کرتا ہے وہ، ہاں۔ تو انسان کو دیکھیں، ہم پتہ ہے انسان کو، ہوش ہے انسان کو کہ میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، میرا ایک مالک ہے، میری جان اسی کے قبضے میں ہے، پھر بھی دنیا میں ایسا رہتا ہے جیسے اس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے، جیسے یہ اپنی جان کا خود مالک ہے۔ یہ اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اور پھر جھوٹا گیان بنا لیا ہے، اپنے من سے جھوٹا گیان بنا لیا ہے، اپنے ہاتھ سے جو ہے من مانی کے خدا بنا لیے ہیں، مورتیاں بنا لی، انسانوں کی پوجا ہو رہی ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا، من مانی کے بھائی دو راستے ہیں انسان کے پاس، یا تو اپنی من مانی کر لے میرے بندے، یا پھر میری مرضی پہ آ جا۔ اللہ کا اعلان ہے، اگر تو اپنی من مانی کرے گا تو ٹھیک ہے، میں نے تجھے جیون دیا ہے، موت تک تجھے چھوٹ دی ہے، ورنہ میں اگر چاہوں تو ایک حرکت نہ کر سکے میری بغیر مرضی کے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پہ میں قادر ہوں، ہر چیز پر میرا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تجھے فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے، تو ٹھیک ہے، دونوں راستے کیے تیرے سامنے میں نے، یا تو منمانی کر لے یا میری مرضی پہ آ جا۔ اگر تو منمانی کرے گا تو ٹھیک ہے، میں نے تجھے جیون دیا ہے، تجھے کھانے کو بھی میں ہی دوں گا، موت تک تجھے چھوٹ دی ہے میں نے، پھر موت کے بعد جہنم کی آگ کی سزا پائے گا تو، اور میری نگاہوں سے تو گر جائے گا۔ میں نے تجھے انسان بنایا، اپنے لیے بنایا، تو میری دنیا میں جا کے عبادت کرے گا، مجھے راضی کرے گا، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلے گا، برائی سے بچے گا، میرے حکم پہ چلے گا، دنیا میں میری کھوج کرے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، اور میرا جنت کا انعام پائے گا، سورگ کا انعام پائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ تو اسی لیے ہم غور کریں بھائی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ کتنا عجیب و غریب سسٹم ہے اس دنیا کا، اور کتنا انسانوں کی بھیڑ زیادہ تر اس اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے۔ کون سا اندھیرا؟ ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور پتہ نہیں کب آ جائے موت۔ یہ زندگی اتنی بیکار ہے، دکھوں سے بھری ہوئی، تکلیفوں سے بھری ہوئی، بیماریوں سے بھری ہوئی، غموں سے بھری ہوئی، مگر دنیا کا نشے میں انسان ایسے جی رہا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتا۔ ہر انسان کو پتہ ہے زندگی کیسی ہے، یہ بہت ناپیدار، بہت بیکار، کل ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے، ابھی ختم ہو جائے، ایسا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ایک پل میں دنیا چھوٹ سکتی ہے۔
ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، پھر بھی وہ دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے اسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہ ہو ہیں۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا مجھ سے کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا میں جیتا رہتا ہے اور اچانک یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا عجیب و غریب سسٹم اس دنیا کا بنایا ہے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی خدا کی خدائی کیا ہے تو یاد رکھیں یہ خدا کی خدائی تو ہے بڑی عجیب و غریب، کہ دنیا کس طرح سے بنائی ہے اللہ نے، کہ یہاں انسان سچائی کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی اندھا رہتا ہے۔ انسان یہاں پر سچائی کو دیکھ کر بھی آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، اندھیرے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جانتا ہے جتنی انسانوں کی بھیڑ گھوم رہی ہے ان کو سب جانتے ہیں کہ مجھے یہاں سے کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے دنیا سے، پھر بھی دنیا میں ایسے دل لگائے رہتے ہیں جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کتنا عجیب و غریب سسٹم ہے۔ ہر چیز پر اللہ کی بات ساتھ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، جو میرے سامنے محتاج بن کر میری تعریف پر راضی ہوگا اور میری تعریف کے گیت گائے گا، گن گائے گا، میں اسی کو ہوش اندھکار سے باہر نکال کر روشنی میں لاؤں گا۔ ورنہ کسی قیمت پر انسان اندھکار سے باہر نکل نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی کرپا اور دیا نہ ہو، رحم نہ ہو، اس کی کرپا نہ ہو اللہ جس کو چاہتا ہے سچا راستہ دکھا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، مگر یہ اس کی چاہت ایسی نہیں ہے کہ الٹا پہ ایسے ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، جو دل سے اللہ کی کھوج کرتا ہے اسی کو روشنی میں لے آتا ہے، جو نہیں کرتا وہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے دنیا کا سسٹم بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب دیکھیے ہر انسان کو پتہ ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے۔ ایک ہستی ہے جس کی بادشاہت کی حکومت میں میں قید ہوں، کہ شریر تو میرا ہے، بھائی شریر تو میرا ہے، میں تو نہیں چاہتا میرے سر کے بال بڑھیں، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود وہ بڑھاتا ہے اور ایک نشانی دیتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میری بادشاہت تیرے بالوں پر، تیرے روئے پر چھائی ہوئی ہے، نخون تو میرے ہیں، یہ مجھے کاٹنے پڑتے ہیں، گندگی بھر جاتی ہے، میں تو نہیں چاہتا نخون بڑھیں لیکن وہ بڑھا دیتا ہے۔ کیا عجیب قدرت ہے اس کی کہ سر کے بال ہم دیکھیں، عورتوں کے بال کتنے لمبے ہوتے ہیں اور روز بڑھتے ہیں، اور جب شریر کے اندر سے کھال دیکھو گے تو اندر کوئی بال نہیں ہوتے، وہ ہر روز تازہ بڑھتے رہتے ہیں۔ ناخن کے اندر اگر دیکھو گے چھیل کر کے تو ناخن آپ کو لمبا نہیں دکھائی دے گا، ہاتھ کے ہاتھ بنتے ہیں۔ کیا قدرت ہے اللہ کی۔ تو انسان دیکھتا ہے کہ میرے اوپر ایک حاکم، ایک بادشاہ کی قدرت چھائی ہوئی ہے، اس کی بادشاہت کی حکومت میں قید ہوں، کہ شریر تو میرا ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود میرے بال بڑھ جاتے ہیں، میرے ناخن بڑھ جاتے ہیں، میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کر اٹھا لے گا تو انسان جو ہے اس چیز کو محسوس کرتا ہے، جانتا ہے کہ میرے اوپر ایک مالک کی بادشاہت چل رہی ہے، پھر بھی انیک خدا بنا رکھے ہیں، خدا کا شریک بنا رکھا ہے، نرے دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں لوگوں نے۔ تو جانتا ہے انسان کہ میرے اوپر ایک بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے، وہ دکھ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، وہ تکلیف بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، وہ پریشانی بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، وہ موت بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، میں اس کے سامنے بے بس ہوں، محتاج ہوں، لیکن پھر بھی دنیا میں اپنی منمانی کرتا ہے۔ ایسے لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسا انسان دنیا کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور پھر اپنی منمانی کا، اندھ وشواس کا دین بنا لیا ہے، گیان بنا لیا ہے، دھرم بنا لیا ہے۔ تو یاد رکھیں موت پر بڑا دھوکہ کھائے گا۔ صحیح اسلام کے طریقے سے ہٹ کر دنیا میں جو انسان کسی بھی طریقے پہ چل کے مر کے جائے گا وہ مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ اب دیکھو نا،
ہر انسان کو پتہ ہے کہ میرے پاس جو مال دولت ہے یہ مر کر مجھ سے کبھی بھی چھن سکتی ہے۔ جس دن اللہ میری موت بھیجے گا سب چھڑوا دے گا، یہ کبھی بھی چھین سکتی ہے۔ مگر پھر بھی مال دولت کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا رہتا ہے انسان، اس گمان میں کہ یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے اندھیرا، اندھیرے میں جی رہے ہیں لوگ، اندھیرے میں۔ بڑا عجیب و غریب اندھیرا ہے بھائی، جو اللہ کی کھوج کرے گا اللہ اسی کو ہوش میں لائے گا۔ اب دیکھو نا، ہر انسان کو پتہ ہے کہ مقدر سے زیادہ روزی مجھے نہیں مل سکتی، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہی ملے گی۔ پھر بھی بے ایمانی کر، مکاری کر، جھوٹ بول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو اگر مجھے بھول کر دنیا کے نشے میں لین ہو جائے گا، دنیا میں جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، بے ایمانی کرنا، اور تو دنیا بٹورنے کی محنت کرے گا، تو یاد رکھ میرے لکھے ہوئے مقدر سے ایک دانہ فالتو نہیں لے سکتا۔ تو میری نظروں میں گر جائے گا اور موت کے بعد جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ مقدر سے زیادہ روزی مجھے نہیں مل سکتی، اولاد مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، پھر بھی اللہ کو بھول کر اپنی اولاد کے لیے ظلم زیادتی، بے ایمانی، مکاری، جھوٹ بولنا ہے، اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتا رہتا ہے، مکاری کر کے، جھوٹ بول کر کے، اس کا حق مار، اس کا حق مار ہے، اولاد کے لیے ظلم زیادتی، بے ایمانی کر کے اپنے کرم خراب کر کے آخرت موت کے بعد کی زندگی کو برباد کرتا رہتا ہے انسان۔ کیسا عجیب و غریب اندھیرا ہے جس میں انسان ڈوبا ہوا ہے۔ اب دیکھو نا کتنا عجیب و غریب انسان اندھیرے میں ہے کہ انسان کا شریر خود جا رہا ہے موت کی طرف۔ آنے والی وقت کی گھڑی ہر لمحہ شریر میں کمی لا رہا ہے، شریر کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، زندگی ہر روز موت کی طرف کو جا رہی ہے۔ جیون جو ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے نہیں ملا ہے، ایک سمے تک کے لیے ملا ہے۔ انسان کا جیون رکا ہوا نہیں ہے، چاہے یہ اللہ کی کھوج میں رکا ہوا ہے۔ انسان کا شریر خود موت کی طرف کو جا رہا ہے، یعنی خود انسان موت کی طرف کو جا رہا ہے۔ انسان کا شریر خود انسان ہر روز موت کی طرف کو جاتا رہتا ہے، مگر دنیا میں ہمیشہ جینے کی تمنا میں جیتا رہتا ہے۔ یہ ہے اندھکار، یہ ہے اندھیرا۔ اگر کوئی سمجھائے تو پھر اس کے مقابلے میں اپنی منمانی کا گیان بنا رکھا ہے، جھوٹا گیان، اندھ وشواس کا گیان، سمجھنے کو تیار نہیں انسان، غور نہیں کرتا۔ پتہ سب ہے مگر جان بوجھ کر غور نہیں کرتا، اس لیے سزا ملے گی موت کے بعد۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا میرے اندر کی جنت کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں۔ انسان دنیا میں جو بھی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یہ جنت کے سپنے ہیں۔ انسان چاہتا ہے میں کبھی مروں نہ، جب کوئی مرتا ہے تو دائیں بائیں بیٹھ کر لوگ روتے ہیں۔ جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنا اثر دکھاتی ہے کہ نہیں، تو لوگوں کا رونا یہ نشانی ہے کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ اٹھا لیتا ہے موت دے کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواہش رکھی ہے انسان کے اندر ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا میرے اندر کی جنت کی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتی، پھر بھی خواہش دنیا کے اندر جنت کی خواہشوں کو پورا کرنے کی دوڑ انسان دنیا میں لگاتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سپنوں کو بکھیرتا رہتا ہے، پھر بھی اللہ کے اشارے نہیں سمجھتا۔ اب دیکھو ہر انسان جانتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو مجھے اللہ ہی کی پوجا کرنی چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اوروں کی پوجا کرتا ہے، منمانی کے دھرم پہ چلتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور موت پر جب اللہ مجھے بلائے گا تو یہ بیوی، بچے، پڑوسی، رشتہ دار، ناطے دار، کوئی مجھے بچا نہیں پائے گا، دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے سے کوئی مجھے روک نہیں پائے گا پھر بھی اللہ کو بھول کر دنیا کے رشتے ناتوں میں لگ کر جیون کا سمے انسان برباد کرتا رہتا ہے۔ یہ کیسی پاگل پنتی ہے بھائی،
अंधकार की कि इंसान ये सब कुछ करके अपने आप ही को बर्बाद करता रहता है। जो इंसान अपने मालिक, सच्चे मालिक अल्लाह को राज़ी करके न जाएगा, वो जहन्नुम की आग में जाएगा, नरक की आग में जाएगा। इंसान को कैसी पागलपंती है देखें हम कि इंसान को नबियों द्वारा अमन का पैगाम, अल्लाह की अच्छाई के पैगाम पहुंचाया जाता है। इंसान को नबियों द्वारा अल्लाह की भलाई की तरफ बुलाया जाता है, मगर जानते हुए भी वो बुरा समझकर अपने आप को ही बर्बाद करता रहता है। यानी कि नबियों द्वारा अच्छाई की तरफ उसे बुलाया जा रहा है, भलाई की तरफ बुलाया जा रहा है। अल्लाह की बनाई हुई रचना के एतबार से उसे हुक्म सुनाए जा रहे हैं कि तेरा सच्चे मालिक की पहचान ये है, उसे पहचान, उसका भलाई का हुक्म है, बुराई से उसने रोका है, तेरी रचना भी उसने ऐसी बनाई है, समझाया जाता है। मगर फिर भी इंसान उल्टा चलता है और 4 दिन की दुनिया के चक्कर में और शैतान के ख्याल के चक्कर में अपने आप ही को बर्बाद करता रहता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान का इम्तिहान लेने के लिए ये रिश्ते नाते बनाए हैं, परीक्षा लेने के लिए। जब तक बच्चा कमज़ोर व्यवस्था हालत में रहता है, जब तक अल्लाह ताला माँ बाप के साए का जरिया उसके ऊपर रखता है, जब तक बच्चे की हालत कमज़ोर होती है, माँ बाप को उसकी देखभाल के लिए रखता है, माँ बाप के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करता है ताकि ये इसे पाल सकें, परवरिश कर सकें, देखभाल कर सकें। और याद रखें मेरे भाइयों, सच्चाई को समझाने का आसान और सीधा तरीका, सच्चाई को समझाने का आसान और सीधा तरीके के बोल सिर्फ़ इस्लाम में हैं और कहीं नहीं हैं। सच्चाई को आसान समझाने के बोल सिर्फ़ आसान और सीधे समझाने के बोल सिर्फ़ इस्लाम में हैं और कहीं नहीं हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करो। संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम है। और याद रखें, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, जुल्म जास्ती नहीं करता। अल्लाह ताला ने तो सच्चाई हर इंसान को दुनिया में दिखा रखी है, सच्चाई का पहलू भी दिखा रखा है और दुनिया का धोखा भी है। अल्लाह ताला ने सच्चाई हर इंसान को दुनिया में दिखा रखी है कि यहाँ से लोग मर मर के जा रहे हैं, ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है, ये ज़िंदगी धोखा है, ये ज़िंदगी बहुत नापेदार है, ये दुखों का घर है, ये तकलीफ़ों का घर है, बीमारियों का घर है, परेशानियों का घर है, गमों का घर है। सब कुछ अल्लाह ने दिखा रखा है। इंसान के सामने इंसान मर मर के जा रहे हैं। अब इंसान ही दूसरे की मौत पर अपनी फ़िक्र ना करे कि मुझे भी यहाँ से मर के जाना है, तो कसूरवार अल्लाह ताला नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, इंसान कसूरवार है। फिर मौत के बाद उसका नशा ख़त्म होगा जब उसे समझ में आएगी बात। इसलिए मेरे भाइयों, हम जागें, अंधकार से बाहर निकलें। अब ये बताओ कि अल्लाह ताला ने इंसान को 2 आँखें दी हैं, कान दिए हैं, दिमाग दिया है, अकल दी है समझने के लिए, सोचने के लिए, 2 आँखें दी हैं सच्चाई को देखने के लिए। क्या इंसान की फूट रही हैं? क्या इंसान दुनिया में देख नहीं रहा कि मेरे सामने कितने लोग मर मर के जा रहे हैं, दुनिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? मुझे भी जाना है यहाँ से दुनिया छोड़ करके। अब जब इंसान खुद गौर ही ना करे तो क्या करें भाई? जब अंधकार से बाहर निकलने ही ना चाहे तो क्या किया जाए? अल्लाह ताला ऐसे इंसान को फिर क्यों अंधकार से बाहर निकालेगा? अब जो इंसान इस्लाम की सच्चाई को देखते और समझते हुए भी सीरियसली गमगीन होकर नहीं समझेगा, नहीं मानेगा और मजाक बनाएगा, और बग़ैर ईमान के मर कर जाएगा, तो वो अपना ही बेड़ा गर्क करके जाएगा, नरक की आग का ईंधन बन जाएगा, जहन्नुम की आग का ईंधन बन जाएगा। तो मरने के बाद अल्लाह ताला पर कोई इंसान एतराज़ नहीं कर सकता, मगर इंसान एतराज़ करेगा, अगर करेगा भी, इंसान मौत के बाद कहेगा कि या अल्लाह तो मुझे सच्चाई दिखाता, मुझे समझाता। कहा जाएगा तेरे सामने दूसरों की दुनिया छूटती रही, तो दुनिया में अंधा हो गया था, तो ये दिख ना रहा था, तेरे सामने लोग मरते रहे, हाँ तेरा गुमान ये था कि दुनिया में हमेशा जीना है मुझे,
کہا جائے گا یہ ساری دنیا تیرے فائدے کے لیے چل رہی تھی، تیرے لیے چل رہی تھی، ہیں؟ روز سورج نکلتا تھا، دن نکلتا تھا کرم کرنے کے لیے، رات ہوتی تھی آرام کرنے کے لیے، دنیا کی ہر چیز تیرے فائدے کے لیے چل رہی تھی۔ تو نے کبھی غور نہ کیا کہ میرا ایک مالک ہے جس نے دنیا کا سسٹم میرے فائدے کے لیے چلا رکھا ہے، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، مگر تیرا گمان یہ رہا کہ کوئی میرا مالک نہیں ہے، کوئی مجھ سے حساب کتاب نہیں لے گا۔ بہت سارے سوال کرے گا، سب جواب دی جائیں گے، پھر کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں تیری ہی عبادت کر کے آؤں گا۔ کہا جائے گا کہ یہ میرے قانون کے خلاف ہے، اب دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ کوئی کھیل تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی سب کو میں جیون دیتا ہوں امتحان کے لیے۔ دنیا میں ظالم بنا پھرتا رہا، جرم دھرتی پہ کرتا رہا، موت کے بعد اس ظالم کو اللہ کی سزا میں گرفتار کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، اور یہ اتنا پچھتائے گا کہ اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور اتنا پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا، اللہ کے عذاب میں گر جائے گا، سزا میں گر جائے گا، اور روئے گا کہ یا اللہ میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں، میں واقعی میں ظالم ہوں، میں تجھے بھلائے پھرتا رہا، میں تیری نافرمانی کرتا رہا۔ آواز آئے گی چپ ہو جا، بکواس نہ کر، تمام زندگی حرام کھایا، حرام دیکھا، حرام پہنا، حرام سنا، آج بکواس کرتا ہے؟ اب تیری زندگی ایسی ہوگی ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تجھے موت آئے گی نہ سکون ملے گا، ہمیشہ تباہ اور برباد رہے گا۔ تمام زندگی دھرتی پر پاپ کرتا پھرتا رہا، یہ گمان لے کر میرا کوئی مالک نہیں، مجھے پکڑنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ موت آئے اپنے آپ کو جگاؤ اور اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچاؤ۔ اور گیان، علم کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اس لیے میں بار بار لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، تاکہ جلدی سے جلدی اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آئیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی ضرور دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم ایسی اچھی ویڈیو بنا کے بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمارے چینل کو سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے اپنا چینل بنا کر کے اسلام کا پیغام پھیلائیں، سچائی کو پھیلائیں، ہماری طرف سے اجازت ہے، ہم کوئی ری ایکشن نہیں کریں گے، ہمیں خوشی ہوگی کہ اسلام کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔